حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھے۔ 5ویں پشت پر آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بنی امیہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آتا تھا۔ قریش کے خاندانوں میں بنی ہاشم کے سوا کوئی ان کا مقابل نہ تھا۔ قریش کا مشہور عہدہ عقاب یعنی فوجی نشان کی علمداری اسی میں تھی۔ حضرت عثمان کے مورث اعلیٰ امیہ بن عبد شمس قریش کے بڑے دبدبہ و شکوہ کے رئیس تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی کے 47 سال قبل پیدا ہوئے۔ بچپن کے حالات پردہ خفا میں ہیں۔ معاش کا ذریعہ تجارت تھا اور اس میں اپنی دیانت راست بازی سے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اپنی ثروت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی زندگی کا 34واں سال تھا کہ اسلام کا ظہور ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہایت گہرے تعلقات اور وابط تھے۔ صدیق اکبر کی تبلیغ نے انہیں اسلام کی طرف مائل کر لیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر مشرف با اسلام ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی منجلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عثمان کا خاندان یعنی بنو امیہ اسلام کے مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ ان کا غصہ غریب مسلمانوں پر ٹوٹتا تھا۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ انہوں نے اسلام کے جرم میں بھتیجے کو باندھ کر مارا۔ تمام اعضاء نے منہ موڑ لیا۔ کچھ دن تک حضرت عثمان ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے۔ پھر اس دن ہجرت کے بعد اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حبشہ چلے گئے اور ہجرت اولیٰ میں اولیت کا شرف حاصل کیا۔ چند سال کے بعد قریش کے اسلام قبول کرنے کی غلط خبر پا کر مکہ واپس آئے۔ ان کے باقی ساتھی تو پھر حبشہ لوٹ گئے مگر یہ مکہ میں مقیم ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم 24 ہجری میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کو اطمینان و سکون کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع صرف 5 سال ملا، لیکن اس قلیل مدت میں آپ نے امت اسلامیہ کے لیے بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دیں اور بہت سے ممالک زیر نگیں ہوئے۔ نظام خلافت حضرت عمر ہی کے زمانہ میں اتنا مکمل ہو چکا تھا کہ اس میں کسی ترمیم و اضافہ کی بہت کم گنجائش تھی۔ تاہم جو گوشے تشنا رہ گئے تھے ان کی تکمیل ہوئی اور رفع عام کے بہت سے کام سر انجام پائے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عثمان کو اپنی شہادت کا پورا یقین تھا اور آپ صبر و استقامت کے ساتھ ہر وقت اس کے منتظر رہتے تھے۔ اس لیے باغیوں کی سرگرمی دیکھ کر آپ نے شہادت کی تیاری شروع کر دی۔ جمعہ کے دن سے روزہ رکھا، ایک پجامہ جسے آپ نے کبھی نہ پہنا تھا زیب تن کیا، 20 غلام آزاد کیے اور کلام اللہ کو کھول کر اس کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت تک قصر خلافت کے پھاٹک پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صاحبزادے باغیوں کو روکے ہوئے تھے۔ کچھ معمولی ساکشت و خون بھی ہوا۔ جب انہیں اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے پھاٹک میں آگ لگا دی اور کچھ لوگ قصر خلافت کے متصل دوسرے مکانوں کے ذریعے سے اوپر چڑھ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان تلاوت میں مصروف تھے، باغی ہمت نہ پا کر لوٹ آئے۔ اس کے بعد محمد بن ابی بکر جو حضرت عثمان کے بڑے دشمنوں میں سے تھے، بڑھ کر ریش مبارک پکڑ لی اور گستاخانہ کلمات زبان پر لائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، بھتیجے اس کو چھوڑ دو، تمہارے والد کبھی ایسا نہ کرتے تھے، اگر وہ دیکھتے تو ان کو تمہارا یہ فعل کبھی پسند نہ آتا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ کلمات سن کر مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ اس کے بعد ایک غافقی بڑھ کر حملہ آور ہوا اور کلام مجید کو پاؤں سے ٹھکرایا۔ ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے اس زور سے پیشانی پر لوہے کی لاٹ ماری کہ حضرت عثمان تیورا کے پہلو کے بل گر پڑے۔
زبان مبارک سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا اور خون کا فوارہ کلام اللہ کے اوراق پر جاری ہو گیا۔ اس کے بعد ہی عمرو بن الحمق نے سینہ پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا۔ وہ بے تابانہ بچانے کے لیے دوڑیں۔ ان کی 3 انگلیاں ہتھیلی سے اڑ گئیں اور سودان بن حمران نے لپک کر شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معزز سامعین، یہ حادثہ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو پیش آیا۔ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ بدامنی کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکلنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ 2 دن تک لاش مبارک بے غور و کفن پڑی رہی۔ دوسرے دن ہفتہ کی شام کو چند آدمیوں نے جان پر کھیل کر تجہیز و تکفین کی۔ شہادت کی طہارت غسل سے بے نیاز تھی، چنانچہ انہی خون آلود کپڑوں میں 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا۔ باختلاف روایت حضرت زبیر بن عوام یا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور کابل سے مراکش تک کے فرما روا کو 17 آدمیوں کی مختصر جماعت نے خفیہ طریقے سے جنت البقیع سے متصل حش کوکب میں سپرد خاک کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان چھپا دیا۔ شہادت کے وقت 82 سال کی عمر تھی، مدت خلافت چند دن کم 12 سال۔ حضرت عثمان نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی، ان سب سے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے آپ کے عقد نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ آپ کی کل اولاد کی تعداد 17 یا 18 ہے۔